عین توئیں کے ساتھ اعطا کا لفظ آئے عربی گرامر میں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ صرف دیا ہی نہیں، دے کے مالک بھی بنا دیا، دے کر مالک بھی بنا دیا۔ بہت پیارا ترجمہ ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو الکوثر دیا اور الکوثر دے کر اس کا مالک بنا دیا۔ جب کسی کو کوئی چیز دے کر مالک بنایا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے تیری مرضی ایسے استعمال کر، جیسے تیری مرضی ایسے استعمال کر۔ جب دے دیا ہے اور دے کر پھر مالک بھی بنا دیا ہے تو جس کی ملکیت میں دیا ہے، جس کے ملک میں دیا ہے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح خرچ کرتا ہے، کس طرح استعمال کرتا ہے۔ کوئی دوسرا آدمی اس پہ اعتراض کر سکتا کیونکہ دینے والے نے مالک بنا دیا ہے، دینے والے نے مالک بنا دیا۔ میں اعلیٰ حضرت کے کلام میں سے ایک شعر عرض کروں گا تاکہ جو گفتگو آئندہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ میرے امام فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو امام کہتے کہ ہم نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کو مالک ہی کہنا ہے، ہم نے حضور کو مالک ہی کہنا ہے اور مالک ہی ماننا ہے۔ کیوں؟ فرماتے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جو محب محبت کرنے والا، محب اور محبوب جس سے محبت کی جائے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حضور کو ایسا مالک بنایا ہے رب نے، عطا کر کے پھر مالک بنایا، کیونکہ جو محبت کرنے والا ہے اور جس سے محبت کی جائے ان کے درمیان میر تیر نہیں ہوتی کہ یہ تیرا ہے یہ میرا ہے۔ جب محبت کی بات آتی ہے پھر یہ بات میر تیر کی ختم ہو جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میں نہیں میرا تیرا۔ اب دیکھیے رب نے دیا اور دے کر مالک بنا، بڑی آسانی سے آپ سمجھ گئے، مجھے بھی کوئی دقت و دشواری نہیں ہوئی سمجھانے میں۔ یعنی حضور کو جو کچھ دیا ہے، یہ نوٹ کریں، جو کچھ عطا کیا ہے عرش والے رب نے وہ اپنے محبوب کو دے کر اس کا مالک بنا دیا۔ اب قرآن کی آیت میں ہے کہ ہم نے آپ کو الکوثر دیا۔ الکوثر مختلف ترجمے مارکیٹ میں ملتے ہیں۔ کسی نے ترجمہ کیا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، کسی نے ترجمہ کیا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا، کسی نے کچھ ترجمہ کیا۔ تو میں لغوی اعتبار سے یعنی ڈکشنری سے تھوڑی سی ہم مدد لیتے ہیں کہ ڈکشنری میں لغت کے اندر کوثر کا معنی کیا ہے۔ یہ دو لفظ ہیں، الکوثر یعنی کوثر کے اوپر الف لام آیا ہے، تو کوثر کا معنی پہلے سمجھ لیں پھر الف لام پہ میں بات کروں گا۔ کوثر کا معنی یہ کثیر سے ہے۔ کوثر کا لفظ کس سے بنا ہے؟ کثیر اور کثرت، دو لفظ، ہر ان پڑھ بندہ بھی سمجھے گا۔ کثیر اور کثرت سے بنا ہے کوثر۔ تو کثرت اور کثیر کا معنی کیا ہے؟ جب پوچھا جائے کہ مسجد میں کتنا اجتماع تھا، کہیں گے کہ اجتماع کثیر تھا، اجتماع کثیر تعداد میں لوگ جمع تھے۔ اخبارات میں بھی خبریں آتی ہیں فلاں فنکشن ہوا جس میں کثیر لوگوں نے شرکت کی، کثیر لوگ یعنی بہت زیادہ لوگ آئے۔
کثرت کا معنی بھی زیادہ، کثرت کا معنی بھی زیادہ۔ کوثر یہ کثرت اور کثیر سے مبالغے کا صیغہ ہے گرامر میں۔ مبالغے کا صیغہ وہ ہوتا ہے جس میں معنی کی زیادتی پائی جائے، جس میں معنی کی زیادتی پائی جائے، تو اس اعتبار سے پھر کوثر کا معنی دل میں اتر جاتا ہے، اتنا زیادہ کہ اس سے زیادہ ہونے کا تصور نہ کیا جا سکتا۔ اتنا زیادہ دیا رب نے کہ اس سے زیادہ ہونے کا کوئی تصور نہیں، کوئی گمان نہیں، یعنی جو دیا ہے اتنا زیادہ دیا ہے، اس کی حد کوئی نہیں، اس کی حد کوئی نہیں، اس کا حساب کوئی نہیں، بے حساب دیا، بے شمار دیا اور ان گنت دیا۔ یہ اس کا معنی انا اعطیناک الکوثر کا اب معنی کیا بنا؟ اے پیارے محبوب نبی، ہم نے آپ کو اتنا عطا کیا جس کی کوئی حد اور حساب نہیں، اور ہم نے دے کر اس کا مالک بھی بنا دیا، دے کر اس کا مالک بھی بنا۔ چونکہ درس قرآن ہے نا، تقریر میں اور انداز ہوتا ہے، درس قرآن میں کچھ اور چیزیں بیان کرنی ہوتی ہیں۔ اب اس میں ذرا غور کریں، بڑا لطف آئے گا آپ کو کہ اے محبوب اتنا زیادہ دیا جس کی کوئی حد نہیں، اور دے کر آپ کو اس کا مالک۔ اللہ کریم نے چیز ذکر نہیں کی، شے ذکر نہیں کی کہ کون سی چیز اتنی زیادہ دی ہے جس کی کوئی حد حساب نہیں۔ میں مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ کیا علم اتنا دیا ہے جس کی کوئی حد حساب نہیں؟ کیا امت اتنی زیادہ دی ہے جس کی حد حساب نہیں؟ کیا اختیار اتنا دیا ہے جس کی کوئی حد حساب نہیں؟ کیا معجزات اتنے دیے ہیں جس کی حد حساب نہیں؟ رب نے موصوف ذکر ہی نہیں کیا، صفت کا ذکر کیا ہے، موصوف کا ذکر نہیں کیا کہ کون سی شے اتنی زیادہ دی ہے جس کی حد حساب نہیں۔ موصوف تو ذکر ہی نہیں کیا۔ کیوں نہیں ذکر کیا؟ اس لیے کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، یہ لینگویج ہے عربی، اس کے کچھ گرامر کے اصول ہیں۔ اچھا ایک چیز ہو تو ذکر کر دیتے ہیں، عربی زبان میں گنجائش ہے۔ ایک چیز دی ہے جس کی حد حساب نہیں، اس کو تو اللہ بیان فرما دیتا۔ دو چیزیں ہوتی تو اللہ بیان فرما دیتا۔ تین چیزیں ہوتی پھر بھی بیان کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ جب تعداد تین سے زیادہ بڑھتی ہے تو پھر معنی یہ ہوتا ہے کہ کس کا ذکر کروں کس کا ذکر نہ کروں۔ پیارے محبوب آپ کو جو جو دیا، جو جو شان دی، جو جو کمال دیا، جو جو اختیار و تصرف دیا، ہر کمال، ہر اختیار، ہر تصرف، ہر شان، ہر عظمت انسانی عقل سے اتنی بلند و بالا ہے کہ کوئی انسان اپنے عقل کے ترازو پر ان شانوں کو نہ تول سکتا ہے، نہ پیمانوں کے ساتھ ناپ سکتا ہے۔ ہم نے آپ کو اتنی عظمتیں، اتنی شانیں، اتنے کمالات، اتنے معجزات اور اتنے تصرفات عطا فرمائے۔ اگر یہی بات سمجھنے والی ہے، ماشاءاللہ نوجوان طبقہ کثرت سے اس اجتماع میں موجود ہے، میں آپ کو قرآن و حدیث کے کچھ موتی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی میرا بھائی یہ دعویٰ کرے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں نبی کریم علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہوں، وہ میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں، تو میں یہ کہوں گا صرف کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں، حضور کو صرف رسول مان لینا ہی کافی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے کے کچھ تقاضے ہیں، کلمہ پڑھنے کے کچھ تقاضے ہیں، ان میں سے ایک تقاضا آج ہم سیکھ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ کلمہ پڑھ کر اس بات پر یقین کامل رکھنا از حد ضروری ہے کہ جس محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کو اللہ نے اتنی شانیں دی ہیں، اتنے کمالات دیے ہیں
اتنے اختیارات دیے ہیں، اتنے معجزات و تصرفات عطا کیے ہیں کہ کوئی آدمی حضور کی شانوں کو نہ توڑ سکتا ہے، نہ گن سکتا ہے، نہ ناپ سکتا ہے۔ ہر شان ہی نبی کریم علیہ السلام کی وراء الورا۔ جب کسی کو کوئی چیز دی اور دے کر مالک بنا دی، حضور کو دے کر مالک بنا دی، اس لیے نہیں دیا، پھر سوال پیدا ہوگا کہ اتنا کچھ دیا اپنے محبوب کو کہ ساری کائنات محبوب کی خاطر بنائی۔ پورا مہینہ آپ میلاد کی محفلوں میں یقیناً آپ کی حاضری ہوتی ہوگی، جلوسوں کے اندر آپ گئے ہوں گے، محافل میلاد میں۔ یہ تو آپ نے کئی دفعہ علماء سے حدیث قدسی سنی ہوگی، میں تو صرف اپنے مضمون کی تقویت، توثیق اور تائید کے لیے سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے محبوب اگر آپ کو بنانا نہ ہوتا میں آسمان نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب آپ کو نہ بنانا ہوتا میں دنیا نہ بناتا۔ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر آپ کو بنانا نہ ہوتا میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ صرف کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانا اور سمجھنا یہ کافی نہیں ہے۔ جس کا کلمہ پڑھا ہے ان کے سٹیٹس، ان کے مقام کو، ان کی عظمت کو جو قرآن میں جا بجا بیان کی گئی ہے، صدق دل سے اس کو ماننا اور اس پر غیر متزلزل یقین رکھنا، یہ ایمان کا بھی تقاضا ہے اور محبت رسول کا بھی تقاضا ہے۔ ایک آدمی آپ کو کوئی بہت قیمتی شے دے دے اور دے کر مالک بنا دے تو دینے کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے نا، دینے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ بھی بیان کیا کہ اپنے محبوب کو اتنا کچھ دیا، اتنا کچھ دیا، نہ تولنے میں آئے، نہ گننے میں آئے، نہ ناپنے میں آئے، تو پھر دیا کس لیے؟ جو دوسری آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے اس کو بیان فرمایا۔ سورہ الضحیٰ اور 30واں پارہ اس کی آیت نمبر 10، اللہ کریم نے فرمایا اما السائل فلا تنہر۔ جس طرح ایک آیت میں نے انا اعطیناک الکوثر، مختصر آیت، یہ مکمل آیت ہے، غلط فہمی نہ ہو، انا اعطیناک الکوثر مکمل آیت ہے، اسی طرح یہ بھی مکمل آیت ہے اما السائل فلا تنہر۔ سائل تو میرا خیال میں ایسا لفظ ہے کہ شاید ہی کوئی آدمی ہے جس کو اس کا معنی نہ آتا ہو۔ سائل کا معنی ہے سوال کرنے والا، سوال کرنے والا۔ دوسرا معنی ہے مانگنے والا، سوال کرنے والا، مانگنے والا۔ لیکن اور اسی مانگنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ منگتا۔ مانگنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جو گلیوں بازاروں میں مانگتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں؟ بار منگتا آیا ہے دکان پہ۔ یہ عربی کے اس لفظ کی تھوڑی سی تشریح میں کر دوں، منگتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہی کیا ہے۔ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، میرے سامنے کنز الایمان پڑھا ہے، اس میں ترجمہ پڑھ لیں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب اگر کوئی منگتا، کوئی منگتا یعنی مانگنے والا، سوالی، سوال کرنے والا آپ کے دروازے پہ کوئی چیز مانگنے کے لیے آئے، کوئی چیز طلب کرنے کے لیے آئے، کسی چیز کا اے محبوب آپ سے سوال کرے، تو لفظ پہلے لفظی ترجمہ سنے پھر مرادی ترجمہ عرض کروں گا۔ فلا تنہر، کسی بھی منگتے کو محبوب آپ جھڑکے نہیں۔ محبوب کو اللہ کریم فرما رہے ہیں محبوب کوئی بھی سائل آپ کے دروازے پہ آ جائے تو اسے جھڑک نہیں دینی، جھڑکنا نہیں۔ جیسے آپ کی دکان پہ کوئی آدمی آتا ہے یا آپ کہیں کھڑے ہیں کوئی مانگنے والا آتا ہے تو آپ اسے ڈانٹ دیتے ہیں، جھڑک دے، جا جا اپنا کام کر۔
اللہ کریم نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب آپ کو خزانے دیے، خزانے دے کر مالک بنایا، اس لیے کوئی بھی منگتا مطلقاً فرمایا اما السائل فلا تنہر، سائل کی پابندی نہیں لگائی کہ فلاں چیز مانگنے آئے تو دینا، فلاں چیز مانگنے آئے تو نہ دینا، نہیں، مطلقاً فرمایا کہ اے محبوب جو چیز مانگنے کوئی سائل، کوئی سوالی اگر آپ کے دروازے پہ آ جائے تو آپ کے دروازے سے خالی نہ جائے۔ پھر افسوس نہیں ہے، ذرا سوچو، میں سوچنے کی دعوت دیتا ہوں، پھر سوچنے کی بات ہے کہ مسلمان کلمہ پڑھ کر یہ بحث کرتا ہے کہ حضور سے مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے، حضور سے مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے، امت بحث کرتی پھرتی ہے۔ لیکن اللہ کریم نے قرآن میں محبوب کو جو مقام دیا وہ آیت کریمہ آپ سن چکے، اور جو دیا اس کے لیے فرمایا محبوب سائل آپ کے دروازے پہ آئے، منگتا، سوالی، بھکاری آپ کے دروازے پہ آ جائے تو آپ کے در سے خالی نہ جائے، کیونکہ آپ کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ آپ کے در پہ آنے والا جھڑکیاں کھا کے نہ جائے بلکہ جھولیاں بھر بھر کے لے جائے۔ اگر ماشاءاللہ محفل میلاد شریف ہے، درس قرآن بھی ہے، اور ہر درس میں ہمارے شیخ القرآن کے دوست لنگر شریف کا اہتمام کرتے ہیں، آج بھی ہے لنگر شریف ہے جی، ہے نا، اب یہ لنگر شریف کا اہتمام کیا ماشاءاللہ، لیکن جس کو یہ بنائیں گے نا قاسم، قاسم کو پنجابی میں کہتے ہیں ورتاوا، اور قاسم عربی کا لفظ ہے تقسیم کرنے والا، قاسم کا معنی اگر ہمارے عالمی ادارہ نور الاسلام کے ساتھی ہمارے محمد شفیق قادری صاحب، بابر نوری صاحب، رضوان حمید صاحب، علی رضا، یہ کسی کی ڈیوٹی لگا دیں کہ بھئی ہم محفل میں ذرا دیکھ رہے ہیں انتظامات کو، یہ آپ برتاوے ہیں، یہ لنگر تقسیم کرنا آپ کے ذمہ ہے، لنگر تقسیم کرنا۔ عبدالشکور کو انہوں نے ناظم بنا دیا، میں مثال دیتا ہوں، عبدالشکور کو کہا بھئی یہ آپ برتاوے ہیں، ہم مہمان آئے ہوئے ہیں، محفل میں لوگ آئے ہیں، ملیں گے، آپ تقسیم کرنا۔ جب وہ تقسیم کرے گا آپ اب تبرک لے کر گھروں کو چلے جائیں گے، یہ آپس میں بحث کریں گے، یہ تکرار کریں گے، کہتے بھئی 100 آدمی کے لنگر کا انتظام تھا تو یہ کم کیوں ہوا ہے، یہ کم کیوں ہوا ہے؟ اور پھر پوچھیں گے اچھا شکایت آ گئی کہ انہوں نے کسی تعلق والے کو دوہرا تبرک دیا ڈبل، باقی کو ایک دوسرے کو 2، تو یقیناً یہ کھچائی کریں گے، یہ کان پکڑیں گے کہ بتاؤ بھائی تو نے فلاں کو 3 شاپر کیوں دیے، 3 پلیٹیں اس کو کیوں دی، ہے نا ایسے۔ شادیوں پہ بھی حساب کتاب ہوتا ہے، شادیوں پہ بھی جو دیگ پہ آدمی بٹھایا جاتا ہے اس سے حساب کیا جاتا ہے، اس کی شامت آ جاتی ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ حضور کو سارے خزانے دیے اور دے کر مالک بنایا، اور مالک بنا کر پھر محبوب کو قاسم بنایا۔ حضور کو رب نے کیا بنایا؟ قاسم کا معنی ہے تقسیم کرنے والا، قاسم لفظ غلط ہے، قاسم سین کے نیچے زیر ہے۔ اب حدیث سنیے کہ اللہ کریم نے مدینے والے آقا کو قاسم بنایا، قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف میں ہے، میں پوری ذمہ داری سے آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنی زبان اقدس سے فرمایا انما انا قاسم، انما انا قاسم واللہ یعطی، انا قاسم واللہ یعطی، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا اللہ تعالی ہے۔ بہت سے سوالوں کا جواب اس حدیث کو سن کر
اور اس کا مفہوم سمجھیں گے تو بہت سے سوالوں کا جواب از خود آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ لو جی اللہ سے نہیں مانگتے، حضور سے مانگتے ہیں۔ یا رسول اللہ کہتے رہتے ہیں، مدینے جا کے حضور سے مانگتے ہیں۔ بھئی کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے مانگتے ہیں دیتا رب تعالی ہے اور دیتا اپنے محبوب کے ذریعے سے ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، وہ عطا فرماتا رہتا ہے اور میں اس کی عطاؤں کو تقسیم کرتا رہتا ہوں۔ قاسم رب نے بنایا نبی کریم علیہ السلام۔ یہاں اگر ایک حدیث شریف میں نہ سناؤں تو مضمون پھر پوری طرح سے واضح نہیں ہوتا۔ لیجئے پھر حدیث شریف سنیے، یہ بھی بخاری شریف میں، یہ بھی بخاری شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انی، یہ بڑے غور سے حدیث سننے والی ہے۔ بہت سے سوال جو آپ سے کیے جاتے ہیں، دائیں بائیں سے آپ سوال سنتے ہیں، ان کا جواب آپ کو اس حدیث سے خود بخود مل جائے گا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، عرش والے رب نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی۔ اس درس قرآن و حدیث میں آپ آئیں گے تو آپ کو دو چیزیں ملیں گی، یا رب کا قرآن ملے گا یا مدینے والے کا فرمان ملے گا۔ تیسری چیز کو ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے۔ اب کتنی پیاری یہ حدیث ہے، اس پہ ذرا غور کرنا ہے ایک دو منٹ میں۔ انی اوتیتو مفاتیح خزائن الارض، عربی بھی چابی نو مفتاح دینے، چابی نہیں موٹر سائیکل دی ہوئے، کار دی ہوئے، گھر دی ہوئے، دفتر دی ہوئے، دکان دی ہوئے، چابی نو عربی کی اندر مفتاح تے ایدی جمع مفاتیح۔ حضور نے فرمایا انی اوتیتو مفاتیح خزائن الارض، خزانے دی جمع خزائن، خزانہ سمجھ دو نا، خزانے دی جمع خزائن۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی پاک نے فرمایا انی اوتیتو مفاتیح خزائن الارض، عرش والے رب نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر دے کر مالک بنایا اور پھر قاسم بنایا، زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی۔ ہر ورتاوے سے، ہر قاسم سے تقسیم کے بعد حساب و کتاب ہوتا ہے۔ ہر قاسم سے تقسیم کے بعد حساب و کتاب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کمیٹیوں کو دیکھ لیں، جو زکوٰۃ تقسیم کرنے والا ہے اس کا آڈٹ ہوتا ہے، پوچھتے ہیں بھئی اتنی زکوٰۃ آئی تھی، کس کس کو کتنی کتنی دی، کسی کو زیادہ رقم دی تو کیوں دی، کسی کو کم دی تو کیوں دی، حساب ہوتا ہے نا۔ اب دیکھو نبی پاک کی شان، آپ ربیع الاول کے مہینے میں آئے ہیں درس قرآن میں، تو محمد شفیق قادری صاحب نے مجھے کہا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ساتھ محفل میلاد بھی رکھ لیں۔ میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ دو ثنا خان بھی آئے، نعت شریف سنی، اب حضور کی شان کی بڑی بلند و بالا بات سنی۔ رب نے محبوب کو دیا، دے کر مالک بنا کر قاسم بنایا، اور ساتھ قرآن میں اعلان کیا، قرآن میں اعلان کیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ میرے آقا کی اللہ کریم نے کتنی عظمتیں دی ہیں۔ قرآن میں رب نے اعلان کیا، اے محبوب ھذا عطاؤنا۔ جتنے حافظ بیٹھے ہیں محفل میں، قاری بیٹھے ہیں، عالم بیٹھے، پوچھئے کہ یہ آیت نہیں ہے قرآن کی؟ تو آیت اگر ہے تو پھر اس میں غور کیوں نہیں کرتے؟ نبی کریم علیہ السلام کی شان دیکھیے، قرآن کہتا ہے، اللہ کریم نے فرمایا ھذا انا اعطیناک الکوثر، ہیں جی، اور یہاں ہے ھذا عطاؤنا، ھذا عطاؤنا، اے محبوب یہ ہماری عطا ہے آپ پر،
یہ ہماری عطا ہے آپ پر. فَمْنُن او امسک بغیر حساب. محبوب جس کو مرضی ہے دو، جس کو مرضی ہے نہ دو، ہم نے آپ سے کوئی حساب کتاب کرنا. هذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب. اے محبوب جس کو مرضی ہے دو، جس کو مرضی ہے نہ دو. خزانے دے کر مالک بنا دیا ہے. یہ آپ کی مرضی ہے، جس کو جتنا مرضی دو، جس کو نہیں دینا نہ دو. ہم نے آپ کو دے کر مالک بنا دیا. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور سے کوئی مانگنے آئے تو حضور نہ دیں. یہ تو حضور کی شان بیان کی نا. حضور کی محبوب آپ مالک ہیں، دیں نہ دیں آپ مالک ہیں، آپ کی مرضی. لیکن حضور ایسا نہیں کہ کوئی آیا ہو تو حضور خالی لوٹا دیں. ایسا ممکن نہیں. کیوں نہیں ممکن؟ میں آپ کو حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں. بخاری کے بعد مسلم شریف کا درجہ ہے. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، اور بڑی توجہ سے یہ حدیث پاک سنیں. صحابہ کرام کہتے ہیں ما سئلا، یہاں پھر اما سائلہ فلا تنہر. سائل اور سئلا یہ سوال سے ہے، مانگنے سے ہے. حدیث کے لفظ پہ ذرا غور کریں. ما سئلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن قط فقال لا. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، ہم نے ساری زندگی اپنے نبی پاک کو دیکھا، زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی حضور سے مانگنے آیا ہو اور حضور نے خالی لوٹا دیا ہو. صحابہ کہتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا. کوئی سوالی بن کے آیا، کوئی منگتا بن کے آیا، کوئی بھکاری بن کے آیا، کوئی سوال لے کر آیا، کسی چیز کی طلب لے کے آیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے تو خالی جاتا کبھی دیکھا نہیں، اور نہیں اور نہ کا لفظ کبھی حضور کی زبان پہ آیا ہی نہیں. یہاں بھی میرے امام نے کہا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں کا لفظ تو کبھی مانگنے والے نے سنا ہی نہیں حضور کی بات کا. جو بھی آتا حضور جھولیاں بھر بھر کے دیتے. یہ میرے آقا کی شان عطا ہے. ذرا اندازہ لگاؤ، ایک شان آج کے درس میں بیان کر رہا ہوں، تو پھر اگر حضور کی شانوں کا تذکرہ چھڑ جائے زندگیاں ختم ہو جائیں مگر حضور کی شانیں بیان کرنا ختم نہ ہو. میں آج صرف شان عطا بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو خزانے دیے، دے کر مالک بنایا، اختیار دے دیا، جس کو مرضی دو، جس کو مرضی نہ دو. ہم نے آپ سے کوئی حساب کتاب کرنا ہے. پھر صحابہ کی آپ نے حدیث سن لی کہ صحابہ کہتے ہیں کبھی کو خالی گیا ہی نہیں حضور کے در سے. اب حضور کی ظاہری حیات طیبہ اور ایک حضور کے وصال کے بعد جب حضور اپنی قبر انور میں ہیں، جو ظاہری حیات میں مانگنے آئے، کیا انہیں ملا بھی کچھ در رسول سے یا نہیں ملا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد، حضور کے انتقال اور وصال کے بعد جو حضور کی قبر انور پر روزہ اطہر پر جا کر مانگتا ہے، کیا اس کو بھی کچھ ملتا ہے یا وہ خالی لوٹاتا ہے؟ یہ دو سوال ہیں، ان کے جواب پر درس مکمل ہو جائے گا. حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے صرف 3 واقعات، ورنہ حدیث بھری پڑی ہیں مگر وقت ہی ہمارے پاس اتنا ہے. غزوہ بدر میں سن 2 ہجری میں 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا، تاریخ اسلام کا پہلا مارکا. جنگ کے دوران ایک صحابی کی آنکھ میں تیر لگا اور ان کی آنکھ کا ڈیلا باہر لٹک کر اس رخسار پہ آ گیا. اس صحابی کا نام ہے قتادہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی. وہ ڈیلا جب رخسار پہ لٹک رہا تھا، تکلیف تھی نا،
تو انہوں نے ایسے کیا کہ یہ ہتھیلی ایسے رکھ لی اور اوپر ہتھیلی کا سہارا دے کر یوں ڈیلا رکھ کر سیدھے حضور کے پاس آ گئے، اور آتے ہی حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیے آنکھ میں تیر لگا ہے، میری آنکھ نکل گئی، میری آنکھ نکل گئی اور آنکھ کا ڈیلا باہر لٹک رہا ہے۔ اب سنیے میرے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ دادا یہ بتا دو چیزیں ہیں، ان میں سے ایک کا انتخاب کر لے، ایک چیز لے لے، دونوں میں سے ایک لے لے۔ حضرت قتادہ کو حضور نے فرمایا بتا تجھے آنکھ دے دیں یا کہ جنت دے دیں؟ آنکھ چاہیے یا دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ جب میں کالج میں پڑھتا تھا، اسی ڈگری کالج شیخو پورہ سے ہی میں نے BA کیا تھا، اس زمانے میں یونین کے الیکشن ہوتے تھے، میں 4th ایئر میں تھا تو الیکشن ہوا، تو اسی پرانے شہر کا ایک اسٹوڈنٹ کھڑا تھا اس الیکشن میں، تو اس نے وہ اشتہار کے اوپر ایک شعر لکھا تھا، اور وہ شعر یہ تھا کہ اے دوست اس چمن سے ایسے گلوں کو چن، اے دوست اس چمن سے ایسے گلوں کو چن کہ ہر نظر داد دے تیرے حسن انتخاب کی۔ تو دو چیزیں ہیں، انتخاب کرنا ہے، آنکھ لینی ہے یا جنت۔ حضور نے فرمایا دونوں میں سے انتخاب کر، تجھے آنکھ دے دے یا جنت دے دے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے نا، لیکن قربان جائیں تربیت حضور کی تھی نا، صحابہ ڈائریکٹ اور براہ راست حضور کے فیض یافتہ اور تربیت یافتہ تھے۔ جواب بھی کمال کا دیا کہ دادا فوراً بولے یا رسول اللہ آنکھ میں نے مانگی ہے، وہ میرے مانگنے پہ عطا کر دیں، اور پھر بندہ پروری فرمائیں جنت اپنی طرف سے دے دے۔ آنکھ میں نے مانگی ہے، وہ میرے طلب کرنے پہ، میرے مانگنے پہ، میرے سوال پہ آنکھ دے دیں، اور پھر بندہ پروری فرمائے اپنی طرف سے مجھے جنت گفٹ کر دیں، تحفہ دے دیں۔ لو دیوانوں مچل جاؤ، نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو بلاؤ، کسی آئی سرجن کو ڈھونڈو اور تلاش کرو، کسی حکیم صاحب کے پاس لے جاؤ پٹی شٹی کراؤ، ایسے نہیں ہوا۔ نبی نور و رحمت دیکھیے وہ اللہ کی حضور پہ جو عطائیں ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِيكَ مظاہرہ بدر کے میدان میں ہوا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس شہادت کی انگشت مبارک سے لعاب دہن لیا۔ لعاب دہن ڈیلے کے اوپر لگا کے نا چاروں طرف، حضور نے اس شہادت کی انگلی سے اور انگوٹھے سے ڈیلا پکڑ کر آنکھ کے اندر رکھ دیا، اندر رکھ کے حضور نے 3 مرتبہ اوپر انگلی پھیری، ایسے 3 مرتبہ انگشت مبارک پھیر کر حضور نے فرمایا کہ دادا بتا کچھ آرام شرام آیا یا نہیں؟ تیری آنکھ کا اب کیا حال ہے؟ اللہ اکبر۔ قتادہ مچل گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اب یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ آنکھ نکلی تھی یا یہ نکلی تھی۔ آپ خوش نصیب ہو، آپ نے اللہ کے اس پیارے محبوب نبی کا کلمہ پڑھا، اللہ کے اس محبوب کریم کے آپ امتی ہو جن کا مقام یہ ہے کہ جن کے لعاب دہن میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور وہ قتادہ کی آنکھ پہ لگا تو ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی، اور لینے گئے تھے آنکھ۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اور سوچ سمجھ کر کہتا ہوں، قرآن و حدیث کا دامن تھام کے کہتا ہوں، مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے قتادہ آنکھ لینے گئے تھے، جنت لینے نہیں گئے تھے۔ کیا لینے گئے تھے؟ تو میرے آقا کتنے کریم ہیں۔ کریم کا معنی سخی، لجپال،
مدینے والے آقا اتنے کریم لینے گئے آنکھ اور جھونگے میں جنت لے آئے. انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہیں. رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے. دیتا وہ ہے دلاتے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہوتا ہے کہ نبی پاک سے مانگیں تو شرک ہوتا ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے. میں ہر خطیب کا اور بولنے والے کا اپنا ایک انداز ہے. میں جس طریقے سے سمجھاتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے کوئی آپ کے سامنے ایک آدھا منٹ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ دکان پہ جب مانگنے والے آتے ہیں، جتنے شاپ کیپر بیٹھے ہیں، تاجر لوگ ہیں، آپ اپنی دکان پہ بیٹھے، کو مانگنے والا جب آتا ہے آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ نے کبھی کہا ہے کہ جا اللہ سے مانگ؟ کسی نے کبھی سنا ہو کسی نے کہا ہو، یا کسی نے یہ کہا ہو کہ نہیں بندوں سے نہیں مانگنا چاہیے، شرک ہے، اللہ سے مانگو بس، اللہ سے، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو؟ کبھی کہا ہے کسی نے؟ نہیں. تو اگر رسول اللہ سے مانگیں تو کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، تم نبیوں سے کیوں مانگتے ہو؟ وہ ایک ہندوستانی تھا، مجھے کہنے لگا یہ تو سرک ہوا. یہ سرک ہوا. میں کہتی کیسے سرک ہوا؟ کہتے اللہ سے مانگ بس، اللہ سے مانگ اور کسی سے نہ مانگ. یقین جانے اس کا منہ بند ہو گیا اور میری طرف یوں بٹر بٹر دیکھنے لگا. میں نے کہا صرف سمجھانے میں تھوڑا سا فرق لگ جاتا ہے، لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، میں جذباتی نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ ہم مدینے شریف جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ سانو رب دے دیتے بچوں دیو، رب دے دیتے بچوں. آپ کو جو رب نے عطائیں کی ہیں، اللہ کی عطاؤں میں سے ہماری جولی میں بھی کچھ خیرات ڈال دیں. اسی طرح دکان پہ جو مانگنے آئے، آپ کے گھر پہ کوئی سوالی آ جائے، وہ اللہ کو چھوڑ کر نہیں آتا، وہ اس لیے آتا ہے کہ رب نے تو انہوں بڑا کچھ دیتا ہے، تو رب دے دیتے بچوں دیو سالو. اسے شرک بنا کے تو سمجھا نہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہے، انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے رب ہے معطی. معطی کا معنی ہے عطا کرنے والا. معطی کا معنی کیا ہے؟ قاسم کا معنی ہے تقسیم کرنے والا. تو میرے بریلی کے امام کہتے ہیں انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں. ہم کہتے ہیں دلاتے مدینے والے ہیں. دوسرا واقعہ بخاری شریف سے ریفرنس میں پہلے بتا رہا ہوں، صحیح بخاری میں. حضور کے ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، آپ سب نے ان کا نام سنا ہوا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. آپ جمعے پڑھتے ہیں، درس سنتے ہیں تو آپ خطیبوں سے سنتے ہیں کہ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جن سے بہت کثرت سے حدیثیں روایت کی گئی کہ انہیں حضور کے قریب رہنے کا موقع زیادہ ملا. ایک دن حضور کے پاس آئے، صحیح بخاری سے میں پڑھ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں. حضور سے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے بہت انی سمیت من کا حدیثاً کثیرا، حضور آپ سے بہت سی باتیں سنتا ہوں لیکن میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، میں جو کچھ سنتا ہوں بھول جاتا ہے، جو سنتا ہوں بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا. حافظے کی کمزوری کی شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے. اب نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کندھے کے اوپر چادر رکھی ہوئی تھی. کندھے کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ گرمیوں میں چادر ایسے پٹکا اوپر رکھ لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے پٹکا چادر ایسے اوپر کندھے پہ رکھی تو بیٹھے تھے سرکار کے سامنے. انہوں نے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی. حضور نے فرمایا صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں، نبی کریم نے فرمایا ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھا.
ابو ہریرہ نے چادر کو بچھایا، حضور کے سامنے زمین پر چادر بچھا دی، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فضا میں ایسے چلو بھرا، ایسے حضور نے چادر میں ڈال دی، پھر دوسری مرتبہ حضور نے ایسے کر کے چادر، پھر تیسری مرتبہ، صحیح بخاری میں 3 مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو بھر کر اس چادر میں ڈالا، تو حضور نے فرمایا دم صدرک یا ابا ہریرہ۔ عربی میں چھاتی کو، سینے کو صدر کہتے ہیں، صدر، شربت صدر حکیموں سے ملتا ہے، کھانسی لگی ہو، یہاں بلغم جم جائے سینے پہ تو شربت صدر اجمل دواخانے کا بڑا مشہور ہے، صدر کا معنی سینہ۔ حضور نے فرمایا دم صدرک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ اس چادر کو سینے سے لگا لے، وہ جس میں چلو بھر کے ڈالے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ نے چاروں پلو لے کے نا لپیٹی چادر، چاروں پلو، اور اسے لپیٹ کر کے دونوں ہاتھوں سینے پہ چادر رکھ کے نا دونوں ہاتھوں سے ایسے کر لیا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو سینے سے لگا لے۔ بس اتنا سا عمل ہوا، ابو ہریرہ خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ وہ دن گیا، آج کا دن آیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور سے جو سنوں اور بھول جائے، وہ کہتے جو بھی سرکار سے سنتا ہوں وہ دل پہ بھی نقش ہو جاتا ہے، دماغ پہ بھی نقش ہو جاتا ہے۔ ان کی حافظے کی تکلیف جاتی رہی۔ ادھر آنکھ لینے کی تادہ آیا ہے، آنکھ لے کے گیا، ابو ہریرہ حافظے کی کمزوری کی شکایت لے کے آ گئے، تو کمزور حافظہ قوی ہو گیا، قوی مضبوط ہو گیا، یادداشت مضبوط ہو گئی۔ حاضرین محترم، تیسری بات بہت ہی پیاری ہے کیونکہ وقت اتنا ہے۔ جو بھی سائل آیا، میں الحمدللہ اس پر بہت، جتنا وقت آپ دیں، کبھی موقع ملے تو اس پر میں بڑی سیر حاصل گفتگو کر سکتا ہوں۔ الحمدللہ میں نے اس چیپٹر میں بڑا مطالعہ کیا ہے، بہت حدیثیں پڑھی ہیں، میرا تو ایمان بہت مضبوط ہو گیا کہ حضور کے صحابی حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ، یہ ایسے صحابی ہیں کہ حضور نے ان کی ڈیوٹی نہیں لگائی، حضور نے ان کی ڈیوٹی، ان کے دل میں حضور کی اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ حضور جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو یہ حضور کے وضو کا پانی بھرتے تھے، وضو کے لیے پانی بھرتے تھے، اور حضور کا مصلی بچھاتے تھے تہجد کے وقت، حضور کا مسواک پیش کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کوئی وضو مسواک کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ حضور نے یہ بات فرمائی کہ اگر میری امت پر یہ بات گراں نہ گزرنا ہوتی، میری امت پر دشواری پیدا ہوگی ہر وضو میں مسواک کا استعمال، کہیں امت مشکل میں نہ پڑ جائے، فرمایا اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے اندر مسواک کا استعمال فرض قرار دیتے۔ لیکن حضور کی اتنی پیاری سنت ہے، دو چیزیں سرکار نے خاص طور پر بتائی، امت کو چاہیے کہ ان دونوں چیزوں کی رغبت رکھے۔ حضور نے فرمایا التعطر والسواک من سنن الانبیاء، حضور فرمایا دانتوں کی صفائی کرنا، صاف ستھرا رکھنا دانتوں کو، اور مسواک کرنا، اور خوشبو اور عطر کا استعمال، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کی سنت ہے مسواک۔ تو حضور کا مسواک، حضور تشریف لاتے نا تہجد کے لیے، حضور کا لوٹا بھرا پانی بھرا وضو کے لیے، حضور تشریف لائے، حضور کو مسواک پیش کیا، حضور وضو سے فارغ ہوئے تو مصلی بچھا ہوا ہے، حضور کے جوڑے سنبھال کر بغل میں رکھتے تھے۔ ایک دن تہجد کے وقت میرے آقا بیدار ہوئے، کیونکہ روزانہ وہ ڈیوٹی دیتے تھے اور آج خود ڈیوٹی دیتے تھے، اپنے ذمہ خود لے لی تھی کہ یہ کام میں نے کرنا ہی کرنا۔ ایک دن میرے آقا کا دریائے رحمت جوش میں آیا،
حضور اتنے خوش کہ حضور نے مسکرا کے فرمایا اے ربیہ تو نے ہماری بہت خدمت کی ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اچھا یہاں بھی لفظ بڑا لطف آئے گا، لفظ سل کے ہیں، وہاں سے جہاں سے بات شروع کی اما السائل فلا تنہر، حضور نے کیا فرمایا؟ سل ربیہ، سل امر کا صیغہ ہے گرامر میں، اس کا معنی ہے مانگ، اس کا معنی کیا ہے؟ مانگ، سوال کر، سل ربیہ، اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگنے والے تیرے مانگنے کے انداز پہ قربان۔ ربیہ نے مانگا تو حد کر دی۔ ربیہ کہتے ہیں انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اسألک واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اگر نبیوں سے مانگنا شرک ہوتا یا حضور سے مانگنا شرک ہوتا تو حضرت ربیہ کہہ رہے ہیں اسألک واحد متکلم کا صیغہ ہے، کاف ضمیر خطاب کی ہے، اے محبوب میں آپ سے مانگتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، میں آپ کے در کا منگتا ہوں، بھکاری ہوں، سوالی ہوں، اسألک میں آپ سے مانگتا ہوں۔ کیا مانگا؟ مرافقتک فی الجنت۔ حضور جیسے یہاں لوٹا بھرتا ہوں، مصلی بچھاتا ہوں، مسواک پیش کرتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، جنت میں جہاں آپ تشریف فرما ہوں گے اللہ کریم نے کسی نہ کسی کے ذمے تو آپ کی خدمت لگانی ہے۔ جنت میں کوئی نہ کوئی تو خادم رب نے آپ کا بنانا ہے نا، تو حضور میری اور کوئی طلب نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں، بس اتنی عرض ہے وہاں کی نوکری مجھے مل جائے۔ جیسے یہاں نوکری چاکری کرتا ہوں، مصلی بچھاتا ہوں، وضو کا پانی بھرتا ہوں، مسواک پیش کرتا ہوں، نالین سنبھالتا ہوں، حضور جنت میں جہاں آپ تشریف فرما ہو مجھے آپ کی خدمت میرے سپرد کر دی جائے۔ کیا حضور نے یہ کہا کہ میں رب سے بات کروں گا پھر بتاؤں گا تمہیں؟ کہ یہ حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے کیا پتہ ہے کل کو کیا ہونا؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث پڑھیں کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، غم غلط ہو جاتی ہے، روح مسرور ہو جاتی ہے۔ میرے نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ کہتے حضور جنت میں نوکری چاہیے، جو نوکری یہاں کرتا ہوں جنت میں وہی نوکری کروں، اور مجھے اسی وقت فوراً ابھی اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی چاہیے، میری تقرری اور تعیناتی ابھی ہو جائے۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا، مانگنے والے کا انداز بڑا نرالا تھا، فرمایا آوا غیر ذالکا، آوا غیر ذالکا، فرمایا اور بھی کچھ منگنے ہی تو مانگ لے۔ اچھا آوا غیر ذالکا کا معنی یہ ہے تیری تقرری، تیری تعیناتی، تیری اپوائنٹمنٹ ابھی ہو گئی، اس کے علاوہ بھی کوئی تمنا ہے تو مانگ۔ کیا مانگتا ہے؟ یہ مانگنے والے صحابہ ہیں، صحابی ہے، صحابی مانگنے والا صحابی ہے۔ تو حضور تو فرما رہے ہیں بھی اور بھی کچھ مانگ، بھئی اور مانگنا کچھ چاہیے تو بات کر۔ لیکن صحابہ کی تربیت تھی نا، یہ نہیں کہا حضور ایک مربع زمین مل جائے، کوئی کوٹھی رہنے کے لیے اچھی سی مل جائے، نہیں، ان کی تو خواہش ہی نہیں تھی۔ مانگا تو کیا مانگا، اور جواب میں پتہ ہے کیا کہا ربیہ بن کعب نے؟ ہوا ذاک یا رسول، دونوں ہاتھ جوڑ کر کہتے ہوا ذاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اگر جنت میں آپ کی نوکری چاکری مل گئی تو پیچھے رہ کیا گیا ہے جو مانگے؟ پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ اور ایک شاعر نے اسے اپنے کلام میں اس حدیث کے مفہوم کو قلم بند کیا ہے، تجھ کو تجھی سے مانگ کر۔ شاعر نے لکھا آج ہیں وہ مائل بعطا، یعنی حضور دینے پہ آئے ہوئے ہیں، حضور دینے پہ آج ہیں وہ مائل بعطا،
انا اعطیناک الکوثر ھذا عطاؤنا ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. شاعر کہتا ہے آج ہیں وہ مائل بعطا، اور بھی کچھ مانگ کیا مانگ؟ کہتے ہیں ہو وذاک یا. پھر شاعر کہتا ہے تجھ کو تجھی سے مانگ کر، تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. یا رسول اللہ تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. اب اٹھتے نہیں میرے ہاتھ اس دعا کے بعد. پیچھے رہ کیا گیا جو مانگنے؟ تین چیزیں ہو گئی نا جی. حضور کی ظاہری حیات، ورنہ بھی انبار لگ جائیں حوالوں کے. اب آخری سوال جو پیدا ہوا اس کا جواب دے کے، یہ تو حضور کی ظاہری حیات طیبہ، حضور کی ظاہری حیات. جب حضور دنیا سے وصال فرما گئے اور اپنی قبر شریف میں تشریف لے گئے، کو کیا کبھی کوئی صحابی گیا حضور سے مانگنے خالی لوٹا، یا حضور نے کچھ دیا بھی اسے؟ تفسیر قرطبی قرآن مجید کی تفسیر مصر کی چھپی ہوئی، بیروت کی چھپی ہوئی الگ ہے. دونوں کتابیں میرے پاس موجود ہیں. عربی میں پورے قرآن مجید کی تفسیر ہے. سورہ نساء کی آیت جو آپ نے کئی دفعہ علماء سے سنی، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اکثر اہل سنت کی مساجد میں یہ آیت لکھی ہوتی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. پہلے آیت کا ترجمہ سن لیں کہ اے محبوب اگر انہوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیے ہیں، جان پر، اچھا جان پر ظلم سے مراد یہاں گناہ ہے. جان پر ظلم سے مراد اس آیت میں کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان سے گناہ ہو گئے ہیں تو پیارے حبیب یہ آپ کے پاس آ جائیں. جاؤ کا کاف ضمیر خطاب کی ہے، محبوب تیرے در پہ آ جائیں، تیرے پاس آ جائیں. باری تعالیٰ دنیا تو ہمیں کہتی ہے نبی کے پاس مت جاؤ، اللہ سے مانگو بس ڈائریکٹ. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو تو کہاں جائیں؟ جاؤ کا، اے محبوب آپ کے پاس آئیں، آپ کے پاس. یا اللہ حضور کے پاس جا کر کیا کریں؟ فرمایا فاستغفر اللہ. میرے محبوب کے در کے سامنے کھڑے ہو کے کہو یا اللہ معاف کر دے. یا اللہ، اللہ سے کہو، حضور کے در پہ جا کے اللہ سے عرض کرو بھاری تعالیٰ معاف کر دے، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، معاف کر دے. یا اللہ معاف کر دے گا. نبی پاک کے پاس جا کر تجھ سے معافی مانگیں، بے نیاز رب معافی مل جائے گی. فرمایا نہیں، جدھر تجھے بھیجا ہے نا، جدھر تمہیں، میری نظریں ادھر ہیں، میری نظریں. یہ کس کا معنی ہے؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ. پوری آیت سنیں، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. رب نے شرط لگائی، محبوب کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہو اللہ معاف کر دے. میں ادھر دیکھ رہا ہوں کہ محبوب بھی تیری شفاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. حضور بھی استغفار تیرے لیے کرتے ہیں، یعنی شفاعت، طلب مغفرت. واستغفر، شرط لگا دی قرآن میں سورہ نساء، واستغفر لهم الرسول، واستغفر لهم الرسول. جب رسول کریم نے تمہاری شفاعت کر دی، تمہاری سفارش کر دی، تو رب نے فرمایا لوجد اللہ توابا رحیما. اللہ تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا، تمہیں اپنی رحمتیں بھی عطا کرے گا. یہ تو آیت اور آیت کا ترجمہ ہے. اب سنیے، نبی کریم علیہ السلام کا جب انتقال اور وصال اقدس ہوا نا، 3 دن بعد
حضور کے وصال کے تیسرے دن حضور کی قبر مبارک حجرہ عائشہ صدیقہ میں، مسجد نبوی شریف کے حجرات میں، حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں حضور کی قبر انور، وہاں حضور کی تدفین ہو گئی۔ اور تدفین کو کتنا دن تھا؟ تیسرا دن۔ ایک عرابی آیا، عرابی کہتے ہیں دیہات میں رہنے والا، پینڈو، دور دراز گاؤں سے آیا تھا، اور مسجد نبوی میں آیا تو وہاں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدنا علی المرتضی مولا کائنات اسد اللہ الغالب حیدر کرار رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ بنفس نفیس مسجد نبوی میں صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے۔ اب اسے نہیں پتا تھا کہ حضور کا وصال ہوا ہے، عرابی کو یہ ٹیلی کمیونیکیشن کا تو دور نہیں تھا نا کہ ایک سیکنڈ کے اندر خبر پوری دنیا میں گشت کرتی ہے، وہ ایسا زمانہ نہیں تھا، سال سال تک نہیں خبروں کا پتہ لگتا تھا۔ وہ آیا نا مسجد نبی تو دیکھا صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آتے ہی پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے ملنا ہے، مجھے حضور سے میری ملاقات کرا دو۔ صحابہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ تعجب ہے، 3 دن ہو گئے حضور تو وصال فرما گئے، اس کو پتہ ہی نہیں، یہ پوچھ رہا ہے کہ میں نے حضور سے ملنا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت علی بولے، پھر باقی صحابہ کو ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ دن یاد آ گیا جب حضور کا وصال ہوا تھا۔ شدت غم میں وہ صحابہ کرام مبتلا ہیں۔ مولا علی نے ہمت کر کے جواب دیا کہ حضور سے ملنے کے لیے آنے والے، تجھے پتہ نہیں آج تو 3 دن ہو گئے حضور کا وصال ہو گیا۔ اچھا، جیسے ہی اس نے سنا نا، اس پہ سخت طائی ہو گیا، زارو قطار رونے لگا، زارو قطار رونے لگا۔ کہتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا، میں تو قرآن کی آیت پڑھ کے آیا ہوں، میں قرآن کی آیت پڑھ کے آیا ہوں کہ جانوں پر ظلم کر لو تو رسول اللہ کے پاس آ جاؤ، یہاں آ کے مجھ سے معافی مانگو، میں تو آیت پڑھ کے آیا ہوں، یہاں آ کے پتا چلا کہ آقا کریم کا وصال ہو گیا۔ زارو قطار رونے لگا، صحابہ نے سینے سے لگایا، اسے تسلی دی، حوصلہ دیا کہ دنیا فانی ہے، تمام انبیاء بھی آئے اور اپنے وقت پر انبیاء بھی چلے گئے۔ اب وہ جب اس کو تھوڑا سا ہمت ہوئی نا تو مولا علی کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اینا، عربی تھا نا چونکہ، کہتا ہے اینا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے آپ مجھے بتائیں گے کہ حضور کی قبر شریف کہاں ہے، حضور کی تدفین کہاں ہوئی، حضور کی قبر اقدس کہاں بنی؟ حضرت مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس کا بازو پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے فرمایا آ میرے ساتھ، میں تجھے لے چلتا ہوں۔ عرابی کا ہاتھ پکڑ کر حجرہ صدیقہ میں لے گئے، آگے حضور کی قبر شریف بنی ہوئی تھی، اور مولا علی وہاں کھڑے ہو کر اس شہادت کی انگلی سے حضور کی قبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا ہاذا ہاذا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی قبر شریف، یہ حضور کی قبر ہے۔ وہ عرابی نے محبت میں حضور کی قبر کی مٹی لے کے سر میں ڈال دی، تفسیر قرطبی پڑھ رہا ہوں، مٹی سر میں ڈال کر بڑا ہی غم زدہ ہو گیا، کہتے یا رسول اللہ میں تو قرآن کی آیت پڑھ کے آیا ہوں کہ گناہ کر بیٹھو تو در رسول پہ آ جاؤ، حضور یہاں آ کے پتہ چلا ہے آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا وصال و انتقال ہو گیا۔ یہ بات کرنے کے بعد وہ حضور کی قبر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے رسول، مجھے اپنے رب سے میرے گناہوں کی معافی لے دیں، اپنے رب سے مجھے میرے گناہوں کی معافی لے دیں۔ قرآن کی آیت میں یہی مضمون ہے، مجھے معافی لے دے رب سے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بخشوائیں، اپنے رب سے بخشوائیں، میری مغفرت کرائیں۔ اب راوی ہے مولا علی، راوی کون ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں جیسے ہی عرابی نے یہ عرض کی، حضور کی قبر انور سے فوراً آواز آئی قد غفر لک، قد غفر لک، جا اللہ نے تجھے معاف کر دیا، قد غفر لک، جا تیری بخشش ہوگی۔
حضرت مولا علی فرماتے ہیں ہم حیران رہ گئے، یہ آواز نبی کریم علیہ السلام کی آواز تھی، قبر شریف سے آواز ہے، حضور کے وصال کے بعد قبر انور پہ جا کے عرض کر رہا ہے، بخشش مانگ رہا ہے رب سے، اور حضور کو وسیلہ پیش کر رہا ہے۔ اسے خوشخبری مل گئی، قد غفر لکا، قد غفر لکا کا معنی ہے جا، اللہ نے تجھے بخش دیا، تیری بخشش ہو گئی۔ لو جی ایک واقعہ صرف اور پھر وقت زیادہ ہو جائے گا، اور یہ لطف کی بات یہ ہے، یہ میں اس کو آخر میں اس لیے رکھا ہے کہ دیوبند مکتبہ فکر کے مجدد، چھوٹے موٹے ان کے مسجد کے امام صاحب نہیں، مجدد، دیوبند مکتبہ فکر کے مجدد مولانا اشرف علی تھانوی، بڑا مشہور نام، ان کی کتاب ہے جمال الاولیاء۔ اور جو لوگ اہل حدیث اپنے آپ کو کہلاتے ہیں وہابی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ان کے مجدد ہیں، ان کا نام ہے نواب صدیق حسن بھوپالی۔ ان کی کتاب تقریم المومنین، تقریر میری ریکارڈ ہوتی ہے، انٹرنیٹ پہ لائیو چلتی ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب جمال الاولیاء اور نواب صدیق حسن بھوپالی کی کتاب تقریم المومنین، اس میں، اور تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھا، بہت سی تفسیر کی کتاب، امام جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کیا، بڑی توجہ سے سننا پڑے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جب وصال کا وقت قریب آیا نا، بیمار تھے، آپ نے سمجھ لیا کہ اب میرا اس دنیا میں زیادہ رہنے کا وقت نہیں، رخصتی کا وقت قریب آ رہا ہے، آپ نے اسی وقت مولا علی کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر سیدنا ابوبکر صدیق نے وصیت کی، فرمایا بھائی علی میری ایک وصیت ہے، اس پر عمل کرنا۔ حضرت علی نے پوچھا کیا وصیت ہے؟ کہا جب میں فوت ہو جاؤں میرے غسل، کفن، جنازے کا آپ نے انتظام کرنا۔ ایسی کوئی وصیتیں کرے نا تو دوست کہتے ہیں ایک وجیاں گلاں تسی کر دیو، اجے تہاڈی بڑی عمر ہے، خیر منگو رب کوڑوں۔ مولا علی نے بھی کہا کہ بھائی ابو بکر اتنے کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ جانے کا وقت قریب ہے، میں اب زیادہ دیر تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، لیکن ایک میری گزارش ہے، میرا غسل، میرا کفن، میرا جنازہ، یہ سب تیاری آپ نے کرنی ہے۔ آپ نے وعدہ کر لیا، ہاں بھائی ابو بکر میں ذمہ داری سے یہ کام نبھاؤں گا۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر وصیتیں کر رہے تھے تو باقی باتوں کے بعد یہ کہا کہ جب میرا جنازہ ہو جائے، جنازہ پڑھ کے میرے جنازے والی چارپائی حضور کی قبر انور جس حجرے میں ہے نا، اس کے دروازے کے سامنے میری میت، میری چارپائی باہر رکھ دینا۔ اور تینوں کتابوں میں یہ لکھا ہے، تینوں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ پڑھنا، غور سے سنیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، ابو بکر بالباب یستأذنک، حضور ابو بکر دروازے پہ آیا ہوا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ تینوں کتابوں کے اندر وہ درود شریف لکھا ہے جو جامع مسجد بلال میں اذان کے بعد پڑھا جاتا ہے، تینوں کتابوں میں۔ اور اگر اجازت مل جائے، لفظوں پہ غور کریں، اگر اجازت مانگنی ہے، چارپائی باہر رکھنی ہے، اجازت ملے تو مجھے اندر دفن کر دینا، اور اجازت نہ ملے تو میری چارپائی اٹھا کر جنت البقیع مدینہ شریف کا قبرستان وہاں لے جانا، پھر وہاں مجھے دفن کر دینا۔ جب سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا تو ان کے غسل کا، ان کے کفن کا سارا انتظام مولا علی نے کیا، مولا علی نے کی رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہ، اور جنازہ پڑھائی حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت صدیق اکبر کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ جب پڑھا گیا تو وصیت کے مطابق مولا علی اور دیگر اصحاب رسول ان کی چارپائی اٹھا کر حضور کی قبر انور کے حجرے کے دروازے کے سامنے جا کے رکھ دیتے ہیں،
صحابہ کا مجمع ہے، اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، اندر سے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 3 دن تو ہوئے تھے حضور کے وصال کو، تو عرابی گیا تھا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کے رہائش گاہ کے لیے یہ راستہ تھا، اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی عرض کیا نا، تینوں کتابوں میں لکھا ہے کہ دروازے کی کنڈی خود بخود کھل گئی۔ میں وہ لفظ پڑھ دیتا ہوں کسی کو شک نہ رہے، تینوں کتابوں میں لکھا ہے قد فتح الباب، باب دروازے کو کہتے ہیں، قد فتح الباب، دروازہ خود بخود کھل گیا، اور حضور کی قبر شریف سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب۔ روایتیں دو ہیں، روایتیں دو، لیکن معنی ایک ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو دونوں روایتیں سنا دوں، دونوں کا معنی ایک ہے، صرف لفظ مختلف ہیں لیکن معنی ایک ہے۔ ایک روایت میں ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب یار کو کہتے ہیں، سجن بیلی متر عربی میں اس کو کہتے ہیں حبیب۔ ادخل الحبیب الی الحبیب، حضور کی قبر شریف سے مولا علی، تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا یہ حضور کی آواز تھی اور ہم نے پہچانا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دیر نہ کرو، میرے یار کو جلدی اندر لے آؤ۔ دوسری روایت میں لفظ ہے اوصل الحبیب الی الحبیب، ایک روایت میں ادخل الحبیب الی الحبیب، دوسری روایت میں اوصل الحبیب الی الحبیب، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، دیر نہ کرو میرے سجن میرے یار نو جلدی اندر لے آؤ۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی قبر کہاں بنی؟ مولا علی نے بنوائی اندر، اور کیسے بنی؟ حضور کی قبر انور میں جو حضور کا سینہ مبارک ہے نا، اس کے برابر میں سیدنا صدیق اکبر کا چہرہ ہے، یعنی حضور کی قبر مبارک سے تھوڑا سا نیچے، جہاں حضور کا سینہ مبارک، اس کے مقابل صدیق اکبر کا سر۔ تیسری قبر ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی رضی اللہ عنہ، یہ بعد از وصال قبر انور و اطہر پر اجازت مانگی گئی، اجازت مل گئی تو سیدنا صدیق اکبر کی تدفین اندر میں۔ جب حضرت عمر کا وقت آیا نا دور خلافت، انہوں نے بھی ایک وصیت کی تھی کہ جب اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا، حضرت عمر کے بیٹے ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر، انہوں نے کہا کہ جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس، کیونکہ ان کا حجرہ تھا، مالک وہ تھی، مالکن تھی وہ، ان سے اجازت لو کہ ابو عمر کہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دے دیں، میرے آقا وہاں ہیں، میرا دوست ابو بکر بھی وہاں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میری قبر اندر بن جائے، تو اگر اجازت دیں دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جنت البقیع میں مجھے دفن کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب گئے نا حضرت عائشہ کے پاس کہ عمر کہتے ہیں کہ اگر اجازت ہو تو میری قبر اندر بن جائے، تو آپ نے جو جواب دیا وہ بھی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل۔ فرمایا وہ جگہ تو رکھی تھی میں نے اپنے کے لیے، وہ جگہ رکھی تھی میں اپنی قبر کے لیے، لیکن عمر بن خطاب، عمر فاروق اعظم کی اسلام کے لیے اتنی قربانیاں ہیں، اسلام کے لیے اتنی خدمات ہیں کہ میں اپنی جگہ عمر کے لیے وقف کرتی ہوں۔ بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، بڑے لوگوں کی باتیں بھی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے لکھوایا، آپ فرمایا کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو مجھے پھر جنت البقیع میں دفن کرنا۔ یہ حضور کے وہ یار ہیں جنہوں نے تن من دھن حضور پہ بارا، لہذا میں ان کی قربانیاں، ان کی خدمات ایسی ہیں کہ میں نہ نہیں کر سکتی، انہیں اندر دفن کیا۔ اب 3 قبریں ہیں، گنبد خضرا، یہ آپ کو جو نظر آتا ہے نا حضور کا روضہ مبارک، میلاد شریف میں تو اکثر آپ نے زیارت کی، اس گنبد کے نیچے حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، جہاں 3 قبریں ہیں، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حضرت ابوبکر صدیق کی، ایک حضرت عمر کی۔ ایک قبر کی جگہ خالی ہے، ایک قبر کی جگہ، اس میں کون دفن ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں اس وقت، سورہ آل عمران میں ان کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔
قیامت کے قریب دجال ظاہر ہوگا نا، دجال، اس کے مقابلے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نیچے زمین پہ آئیں گے. کہاں آئیں گے؟ دمشق، ملک شام، اس کا کیپٹل ہے دارالخلافہ دمشق، اس کی جامع مسجد اموی. الحمدللہ میں نے شام کی زیارات میں اس مسجد کی بھی زیارت کی اور اس کے مینارہ شرقی کی بھی زیارت کی. مینارہ شرقی پر آپ کا نزول ہوگا اور آپ دمشق میں آئیں گے، دجال کا مقابلہ کریں گے اور تبھی زندگی گزارنے کے بعد آپ کا وصال ہوگا اور آپ کی قبر انور پھر اس حجرہ مبارکہ کے اندر بنے گی، چوتھی قبر. اور جامع اموی جو دمشق کی جامع مسجد ہے نا، اس کے حال کمرے میں جیسے یہ حال کمرہ ہے، پہلی 3 صفیں چھوڑ دیں 4، 5ویں صف میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار پرانوار ہے. مسجد کے اندر جامع اموی 3 صفیں، ادھر بھی نمازی، ادھر بھی نمازی، آگے بھی نمازی، پیچھے بھی نمازی. 3-4 صفیں چھوڑ کے بڑا خوبصورت مزار شریف بنا ہوا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام، ان کا مزار بھی ملک شام میں ہے. لیکن وہ سفر بہت زیادہ تھا تو گاڑی والا کہنے لگا کہ اتنی دور میں آپ کو نہیں لے جا سکتا، وہاں میں حاضر نہ ہو سکا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مزار شریف اور جامع اموی کے باہر نکلیں تو 2 عظیم شخصیتوں کے مزارات بڑے خوبصورت بنے. ایک حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی اور ایک حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ. جامع اموی کے دروازے سے نکلیں تو سامنے سلطان صلاح الدین ایوبی کا مزار ہے، پھر ساتھ ہی سلطان نور الدین زنگی کا مزار ہے، اور دائیں طرف وہ جگہ ہے جہاں واقع کربلا کے بعد امام پاک کا سر اقدس لا کے رکھا گیا تھا. اس حجرے کی بھی زیارت کرنے کے لیے لائنوں میں لوگ آتے ہیں. رش اتنا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے باری ملتی ہے. لوگ اس حجرے کی زیارت کرتے ہیں کہ شہادت کربلا کے بعد امام حسین کا سر یہاں رکھا گیا. حاضرین محترم، آج کا یہ موضوع تھا حضور کی شان عطا میلاد شریف کے حوالے سے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب کرے، اور مدینہ پاک جو لوگ جا چکے ہیں ماشاءاللہ انہیں مبارک ہو. جو ابھی تک نہیں مدینہ شریف جا سکے، میری دعا ہے اللہ انہیں حضور کے روضہ اطہر کی زیارت نصیب فرمائے. جب آپ جائیں گے نا پھر آنکھیں کھلیں گی آپ کی کہ حضور کی قبر انور کے سامنے جو جگہ ہے، اسے کہتے ہیں مواجہ شریف. ادھر حضور کا چہرہ مبارک ہے، سامنے کھڑے ہو کر پہلے نبی پاک کو سلام عرض کرتے ہیں، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تھوڑا سا 2 قدم دائیں طرف ہٹ کے حضرت ابوبکر صدیق کو سلام پڑھتے ہیں، پھر تھوڑا سا دائیں طرف 2 قدم ہٹ کے پھر حضرت عمر کو سلام پڑھتے ہیں. قیامت تک جو بھی مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ جائے گا پہلے حضور کو سلام کرے گا، پھر ابوبکر صدیق کو سلام کرے گا، پھر عمر فاروق اعظم کو سلام کرے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالی حضور کی محبت ہمارے سینوں میں روشن فرما دے. وآخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ